بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ادا اور قضا، ادا کی بھی تین قسمیں ہیں، حقوق اللہ میں، اور حقوق العباد میں بھی تین قسمیں ہیں۔ قضا کی بھی حقوق اللہ میں تین قسمیں اور حقوق العباد میں چار قسمیں بنتی ہیں۔ اگرچہ مصنف نے تین ذکر کی ہے لیکن بنتی چار ہیں۔ آگے مصنف وجوب ادا اور وجوب قضا کے بارے میں ان کے فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ آیا وجوب ادا اور وجوب قضا میں فرق ہے یا نہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ شارع نے، شریعت نے وجوب ادا اور وجوب قضا کے درمیان فرق بیان کیا ہے، اس طور پر کہ وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کو شرط بنا دیا، جبکہ وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں، قدرت ممکنہ شرط نہیں۔ تو وجوب ادا اور وجوب قضا کے لیے قدرت شرط ہے، یعنی قدرت ممکنہ، قدرت قادر ہونا۔ اس کے بارے میں بطور تمہید یہ سمجھو کہ یہاں شارحین نے ایک بات کی ہے قدرت کے بارے میں کہ آیا تکلیف ما لا یطاق جائز ہے یا جائز نہیں؟ تکلیف ما لا یطاق، ایسی چیز کا مکلف بنانا کہ جس کے بندے کو کی طاقت نہ ہو، اس کے استطاعت سے باہر ہو اور اس کو مکلف بنایا جائے اس کام کا، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ یہ تکلیف ما لا یطاق یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ واقع بھی ہے یا واقع نہیں؟ اس کا وقوع ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ تو شارحین کہتے ہیں، یہاں شارح نے بھی ذکر کیا ہے کہ تکلیف ما لا یطاق کی تین قسمیں ہیں۔ تکلیف ما لا یطاق کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ممتنع لذاتہ، ممتنع لذاتہ، جو چیز اپنے ذات کے اعتبار سے ممتنع ہو، یعنی ناممکن ہو، جیسے کہ اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین۔ دوسری ہے ممتنع لغیرہ، جو بالذات تو ممکن ہو لیکن غیر کی وجہ سے اس میں امتناع آ گیا ہو، محال ہو گیا ہو، ناممکن ہو گیا ہو غیر کی وجہ سے، تو وہ ہے ممتنع لغیرہ، بالذات ممکن ہو لیکن عادتاً واقع نہ ہو، عادتاً واقع نہ ہو، جیسے کہ ہوا میں اڑنا، پتھر کو سونا بنانا وغیرہ وغیرہ۔ ممکن تو ہے لیکن کرامتاً ممکن ہے، لیکن اس کا وقوع عادتاً محال ہے، وقوع عادتاً محال ہے۔ یہ ہے ممتنع لغیرہ۔ تیسری وہ ہے کہ جو ممکن تو ہو، محال بالغیر ہو، بالذات ممکن ہو لیکن بالغیر محال ہو، بالغیر کیا ہو؟ محال ہو۔
بالذات ممکن ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، ہارون ایمان لائے گا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوگا، قارون ایمان نہیں لائے گا، ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ ان سے ایمان کا فعل صادر نہیں ہوگا۔ اب اگر اس سے ایمان کا فعل صادر ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ ایمان صادر نہیں ہوگا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، تو اللہ کا علم کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے علم کا غلط ہونا لازم آئے گا، یا اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ ایمان نہ لائے اور پھر وہ ایمان لے آئے، تو اللہ کے ارادے کا ناکام ہونا لازم آ گیا۔ آیا فرعون کا یا ابو جہل کا یا ابو لہب کا ایمان لانا ممکن ہے؟ ایمان لانا ممکن تھا؟ ایمان لانے پر قادر تھے؟ قادر تھے، پتہ چل گیا، پیغمبر آ گیا، دعوت دے دی، ایمان لانے پر اس کو قدرت حاصل ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان، دیکھو ممکن بذات تو ہے ایمان لانا، لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ ایمان نہ لائے، یا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے کہ جو کام ممکن بذات ہو لیکن محال ہو بالغیر، محال بالغیر ہو، محال کو مستلزم ہو۔ اس لیے اللہ کے یاد رکھنا، اللہ کے ارادہ کرنے سے یا اللہ کے جاننے سے، علم سے اس کا اختیار سلب نہیں ہوتا، اس کا اختیار سلب نہیں ہوتا۔ تو یہ تین قسم کے تکلیف ما لا یطاق کی یہ تین قسمیں ہیں، ممتنع لذاتہ کا اجتماع نقیضین او ارتفاع نقیضین، ممتنع لغیرہ کہ جو بذات ممکن ہو لیکن اس کا وقوع عادتاً نہ ہو، کالطیر فی الہواء، ہوا میں اڑنا، یا جیسے کہ شے کی حقیقت کو پلٹ دینا، پتھر کو سونا بنانا، چاندی بنا دینا، مٹھائی بنا دینا وغیرہ ذالک، اشیاء کی حقیقت کو پلٹ دینا۔ اور تیسری ہے کہ جو ممکن بذات ہو لیکن محال بالغیر ہو، محال بالغیر ہو، جیسے کہ ایمان ابو جہل یا ایمان ابو طالب وغیرہ۔ جو ممتنع لذات ہی ہے، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ نہ اس کا مکلف کرنا جائز ہے اور نہ یہ واقع ہے، جائز بھی نہیں ہے اور اس کا وقوع بھی نہیں ہے جمہور فقہا کے ہاں۔ البتہ بعض اشاعرہ اس کے عقلاً جواز کے قائل ہے، عقلاً اس کے جواز کے وقوع کے قائل نہیں ہے لیکن جواز کے قائل ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین واقع نہیں ہے لیکن ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، تو عقلاً جواز کے قائل ہے۔ جی کیا چیز؟ ممتنع لذاتہ کی بات ہے، ممتنع لذاتہ جمہور کے نزدیک نہ جائز ہے نہ واقع ہے، بعض اشاعرہ کے نزدیک عقلاً جائز ہے لیکن واقع نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے ممتنع لغیرہ، ممتنع لغیرہ، اس کے وقوع پر بھی اتفاق ہے، بالاتفاق واقع نہیں ہے۔
بالاتفاق واقع نہیں ہے۔ البتہ بعض اشاعرہ جائز ہے یا نہیں ہے، بعض اشاعرہ اس کے عقلاً جواز کے قائل ہیں، بعض اشاعرہ عقلاً اس کے جواز کے کیا ہے، قائل ہیں۔ اس کے ذریعے سے مکلف بنانا، یہ جو ممتنع لذات لغیر ہی ہے، اس کے ذریعے سے مکلف بنانا جمہور کے نزدیک یہ واقع نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا، واقع نہیں ہے جمہور کے نزدیک، برخلاف بعض اشاعرہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقع ہے، اس کا مکلف بنانا جائز ہے، مکلف بنانا جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ممکن بالذات ہو لیکن محال بالغیر ہو، یہ واقع بھی ہے اور جائز بھی ہے، یعنی اس کا مکلف کرنا جائز ہے اور یہ واقع بھی ہے، یہ واقع بھی ہے۔ اسی وجہ سے ابو جہل سے ابو لہب ایمان لانے پر قادر تھے، فرعون ایمان لانے پر قادر تھا، ابو جہل بھی قادر تھا، ابو لہب بھی قادر تھا، اور ان سے ایمان کا مطالبہ بھی ہے، باوجود یہ کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، باوجود اس بات ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان نہ لانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے ارادہ نہ کرنے سے ان کی ایمان لانے کی طاقت سلب نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ایمان لانے پر کیا ہوتے ہیں، قادر ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ایمان کا سوال ہوگا، اس لیے کفر پر ان کی پٹائی ہوگی۔ تو جو تیسری قسم ہے تکلیف مالا یطاق کی، یہ واقع بھی ہے اور جائز بھی ہے، اس کا مکلف کرنا بھی جائز ہے اور یہ واقع بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں، ایک قدرت حقیقیہ اور ایک قدرت بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح۔ قدرت کی جو پہلی قسم ہے قدرت حقیقیہ، یہ بمعنی توفیق الہی کی کہلاتی ہے، توفیق الہی کے معنی میں ہے، اور یہ قدرت حقیقیہ فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، فعل کے لیے علت بنتی ہے اور فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پہلے فعل پھر قدرت حقیقیہ، پہلے فعل پھر قدرت حقیقیہ۔ اور جو قدرت بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح ہے، بالاتفاق یہ قدرت فعل پر مقدم ہوتی ہے، فعل پر مقدم ہوتی ہے۔ مکلف بنانے کا دار و مدار قدرت حقیقیہ نہیں بلکہ قدرت بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح ہے۔ یہ قدرت چونکہ فعل سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے کسی بندے کو مکلف بنانے کا دار و مدار بھی اسی قدرت پر ہے، قدرت حقیقیہ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے فعل ہوتا ہے پھر قدرت پائی جاتی ہے۔ لہذا جو کافر کفر پر مر گیا اس کو ایمان کی طاقت اور قدرت نہ ملی، اس لیے کہ ایمان لائے گا پہلے قدرت بعد میں ہوگی، تو جو کفر پر مر گیا تو اس کو ایمان کی توفیق مل گئی، ایمان کی توفیق نہیں ملی، قدرت حقیقیہ کے معنی میں توفیق نہیں ملی۔ جب قدرت ہی نہیں ملی تو پھر آخرت میں اس پر کفر پر ان کو سزا بھی نہیں ہونی چاہیے، ایمان کے مکلف بھی نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ وہ ایمان کے مکلف ہیں ایمان لانے کے، اور ایمان نہ لانے پر ان کو کفر کی وجہ سے ان کو سزا ہوگی۔ معلوم ہوا تکلیف اور مکلف بنانے کا دار و مدار وہ قدرت حقیقیہ نہیں بلکہ سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قدرت بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح جو دوسری قسم ہے قدرت کی، اس کی دو قسمیں ہیں،
قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ. قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ صاحب منار نے تقسیم کی. پھر نور انوار والے نے کہا کہ قدرت مطلقہ کا نام ہے قدرت ممکنہ اور قدرت کاملہ کا نام ہے قدرت میسرہ. اسی نام سے مشہور ہو گئے، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ. قدرت ممکنہ وہ قدرت ہے، کم سے کم قدرت، ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لزمہ، وہ کم سے کم قدرت اور طاقت جن کی وجہ سے بندہ مامور بھی کے ادا کرنے پر کیا ہو، قادر ہو. وہ کم سے کم قدرت ممکنہ یہ ہے. مصنف کہتے ہیں کہ وجوب ادا اور وجوب قضا میں فرق ہے. یہ قدرت ممکنہ وجوب ادا کے لیے تو شرط ہے، وجوب قضا کے لیے شرط نہیں ہے. یہ فرق بیان کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے قدرت ممکنہ وجوب ادا کے لیے شرط، اسی طرح وجوب قضا کے لیے بھی شرط ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نص ادا کو واجب کرتی ہے وہی نص قضا کو بھی واجب کرتی ہے. تو ادا کو واجب کرنے والی اور قضا کو واجب کرنے والی نص وہ ایک ہی ہے. جب ادا وجوب کا سبب ایک ہی ہو گیا، ادا والی بھی اور قضا والی بھی، تو جس کا سبب ایک ہوگا اس کے لیے شرط بھی ایک ہی ہوگی. اس لیے یہ قدرت جیسے ادا کے لیے شرط ہے، قضا کے لیے بھی کیا ہوگی. اس لیے کہ جب دونوں کا سبب ایک ہے تو دونوں کے لیے شرط بھی ایک ہی ہوگی. یا یہ سمجھو جو چیز اصل کے لیے شرط ہوگی وہ اس کے خلیفہ اور نائب کے لیے بھی شرط ہوگی. جیسے کہ حدث ہونا، جیسے وضو کے لیے شرط ہے اسی طرح تیمم کے لیے بھی شرط ہے. اس لیے ان لوگوں کو کہ اس قول کو رد کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ نہیں، وجوب ادا اور وجوب قضا میں کیا ہے، فرق ہے. دیکھو اگر مامور بھی پر نماز واجب ہو جائے اور اس کو طاقت نہ ملے، قدرت نہ ملے، اور آپ پھر بھی کہو کہ اس پر یہ نماز فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے، تو تکلیف مالا طاق لازم آئے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف لازم آئے گا. اس لیے ادا کے لیے قدرت کا ہونا شرط ہے. لیکن ایک آدمی کو قدرت مل گئی، وقت مل گیا، نماز پھر بھی نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا، تو اس کی قضا لازم ہوگی نہیں ہوگی؟ قضا لازم ہے. دیکھو قدرت وجوب ادا کے لیے تو شرط تھی، لیکن یہ جو قضا ہو گئی، قضا اس پر لازم ہے. یہ قضا کوئی نئی واجب پیدا ہو گئی ہے، یہ وہی واجب ہے، یہ تو وہی واجب ہے جو ذمے میں اس کی ادائیگی واجب ہو گئی تھی. وقت نکل جانے کی وجہ سے اب وہی واجب باقی رہ گیا قضا کی صورت میں. تو یہ قضا تو وہی واجب ہے جو پہلے واجب ہو گیا تھا، اس کی ادائیگی. یہ کوئی نئی واجب نہیں پیدا ہوئی کہ ادا کے لیے شرط اور ہو اور قضا کے لیے شرط اور ہو، بلکہ یہ بعین ہی وہی پہلی والی وجوب ہے جو پہلے ذمے میں واجب ہو گئی. جب پہلے ذمے میں واجب ہو رہی تھی تو اس کے لیے قدرت کیا تھی؟ قدرت شرط. لہذا جب اس کے لیے ایک مرتبہ قدرت شرط ہو گئی، اب وقت پیدا نہ کرنے کی وجہ سے یہی واجب ذمے میں رہ گیا، تو واجب تو وہی ہے. اب اگر اس کے لیے ہم دوبارہ قدرت کو شرط قرار دیں گے تو واجب ایک ہے نماز، پہلے ادا ہو گئی تھی، واجب تھی، اب قضا ہو گئی، واجب ایک ہو گیا اور اس کے لیے شرط دو ہو گئے. شرط کتنے ہو گئے؟ دو. تو واجب واحد میں وجوب کا تکرار لازم آئے گا، اس لیے کہ قدرت شرط ہے وجوب ادا کے لیے. تو قدرت شرط اور وجوب ادا مشروط، اور جب شرط میں تکرار آ گیا، آپ کہتے ہو
وجوب ادا کے لیے شرط اور ہے اور وجوب قضا کے لیے شرط، اس کے لیے بھی قدرت ممکنہ شرط ہے، تو شرط دو ہو گئے۔ جب شرط میں تکرار آ گیا تو وجوب میں بھی کیا ہوگا؟ مشروط بھی مقرر ہوگا، تو وجوب دو ہو گئے، اور حالانکہ نماز ایک ہی ہے، واجب ایک ہے، تو ایک واجب میں دو وجوب کا ہونا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے، جو کہ باطل ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ شارع نے وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کو شرط بنایا ہے، لیکن وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے، لیکن وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے، ورنہ واجب واحد میں وجوب کا تکرار لازم آئے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے، باطل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قدرت ممکنہ کے لیے چونکہ وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے، تو اس قدرت ممکنہ کے لیے متوہم الوجود ہونا شرط ہے، متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو نماز کا اتنا وقت مل جائے کہ آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، قدرت مل گئی، لیکن اگر وہ وقت اس کی غفلت کی وجہ سے اتنا تنگ ہو گیا کہ جس میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، تکبیر تحریمہ کی مقدار رہ گئی، تو چونکہ قدرت ممکنہ ہے، اس کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں بلکہ متوہم الوجود ہونا شرط ہے، اس لیے اس پر وہ وجوب ادا ہو جائے گی، وجوب ادا ہو جائے گی قدرت پائے جانے کی وجہ سے۔ متحقق الوجود ہونا شرط نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف نے کہا، مصنف نے کہ جو متحقق الوجود ہوتا ہے نا، یہ ادا سے بالاتفاق مقدم نہیں ہوتی، متحقق الوجود یہ ادا کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ادا سے مقدم نہیں ہوتی، اور جو متوہم الوجود ہوتی ہے، متوہم الوجود یہ ادا سے مقدم ہوتی ہے، ادا سے شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے یا ساتھ ساتھ ہوتی ہے؟ شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے یا ساتھ ساتھ ہوتی ہے؟ نماز پڑھو اور ساتھ ساتھ وضو بھی ہوگی یا وضو پہلے؟ وضو پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، تو شرط مقدم ہوتی ہے، مشروط مؤخر ہوتی ہے۔ اگر ادا کے لیے متحقق الوجود ہونا کو ہم شرط بنا دے تو متحقق الوجود تو ادا کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم شرط نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے اور یہ ساتھ ہوتی ہے، اور جو متوہم الوجود ہوتی ہے وہ شرط پر، وہ ادا پر مقدم ہوتی ہے، اور شرط بھی مشروط پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم۔ اس لیے ادا کے لیے متوہم الوجود ہونا شرط ہے، نہ کہ متحقق الوجود۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہے تو اس میں نماز پڑھ لے، اگر وقت تنگ ہو گیا، اتنا وقت رہ گیا کہ جس میں تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہے، تو توہم ہے، یہ وہم ہے کہ کرامتاً سورج کی رفتار رک جائے، گھڑی رک جائے اور وہ اس میں وہ فریضہ ادا کر سکے، وہم ہے، وہم ہے، لیکن چونکہ فی الحال عاجز ہے، فی الحال عاجز ہے، اس لیے اس پر وجوب ادا ثابت ہو جائے گی، لیکن چونکہ فی الحال ادا سے عاجز ہے، اس لیے حکم وجوب ادا سے منتقل ہو جائے گا قضا کی طرف، اور ہم کہیں گے اس پر قضا واجب ہے، اس پر قضا۔ آیا سورج کا رکنا کرامتاً یا معجزتاً رکنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے کہ سورج رک گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کہ جس وقت اذ عرضت علیہ الصافنات الجیاد، اذ عرضت علیہ بالعشی، حافظ بتائے، اس لیے کس حافظ کو شک ہے؟ سونے والے۔ اذ عرضت علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، عرضت ہے، اذ عرض، ہاں تو یہ کہو نا، عرضت پہلے کہا،
اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان پر عمدہ گھوڑوں کو